اللہ الرحمن الرحیم احمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کا دن یوم آزادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت مملکت پاکستان کے صورت میں عطا فرمائی۔ ہمارا ملک پاکستان ریاست مدینہ کے بعد وہ پہلی ریاست ہے جو کہ اسلام کے نام پر وجود میں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جو ریاست قائم کی، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمان آزادانہ طور پر اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس ریاست مدینہ کے بعد پھر پاکستان وہ ریاست ہے جو خالصتاً اس مقصد کے تحت وجود میں آئی کہ مسلمان آزادانہ طور پر اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ یہ مقصد بہت اعلیٰ مقصد تھا جس کے تحت یہ ریاست وجود میں آئی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اس موقع پر بسا اوقات میڈیا کی طرف سے یا اور مختلف ذرائع سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ایک کمپین چلائی جاتی ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے، وہ اسلامی پاکستان چاہتے تھے یا سیکولر پاکستان چاہتے تھے۔ تو اس بات میں بالکل شک کی گنجائش نہیں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اسلامی پاکستان چاہتے تھے، اسلامی فلاحی ریاست چاہتے تھے، اور قائد اعظم نے اس کا اظہار متعدد مرتبہ اپنی تقاریر میں کیا بھی ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اور لفظ استعمال کیا، کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کا اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو ساتھ ہی آگے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اصولوں کا اطلاق ہمارے اوپر آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ 1300 سال پہلے ہوتا تھا، یعنی آج بھی ہمارے اوپر اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کے اصولوں کے مطابق ریاست بنائی گئی اور اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری گئی۔ تو قائد اعظم نے اس کے علاوہ بھی جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا، اس نعرے کا مقصد یہ تھا کہ جو ریاست بن رہی ہے یہ ریاست اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگی، اس کا آئین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا، اور مسلمان یہاں اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنی یہ ریاست بنا رہے ہیں، جس کا مقصد گویا کہ یہ ہوا کہ یہ ریاست ایک اسلامی ریاست ہوگی۔ لہٰذا ایسے پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے کہ قائد اعظم کون سا پاکستان چاہتے تھے، بلکہ ایسا پروپیگنڈا کرنا یہ ان قربانیوں اور ان شہیدوں کے خون کے ساتھ ناانصافی ہے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دیں۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایسی قربانیوں سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال اور بہت کچھ اس ملک کے لیے لوٹایا۔ چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص جو کہ کانوائے کی صورت میں اپنے بڑوں کے ساتھ پاکستان آ رہے تھے، ہندوستان سے ہجرت کر کے، انہوں نے کچھ کارگزاریاں، کچھ اپنے راستے کے مشاہدے پیش کیے ہیں، اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم کانوائی کی صورت میں آ رہے تھے، اکیلے سفر کرنا تو ناممکن تھا، ہندوؤں اور سکھوں کے جتھے رستے میں جگہ جگہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے تھے، مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو قید کر لیا جاتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ ہم کانوائی کی شکل میں آ رہے تھے کہ راستے میں اکا دکا زخمی عورتیں بھی ہمیں مل جاتی تھیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی تھیں۔ تو ایک جگہ پر ہمیں ایک عورت ملی، زخمی حالت میں تھیں۔ وہ کہنے لگیں کہ
میرے والد کو انہوں نے شہید کر دیا، یعنی ہندوؤں اور سکھوں کے جو جتھے آتے تھے قتل و غارت گری کرتے تھے، لوٹتے تھے، مال لوٹتے تھے، تو انہوں نے کہنے لگی کہ میرے والد کو انہوں نے شہید کر دیا، میرے 7 بھائی بھی انہوں نے شہید کر دیے، میرے چچا کو انہوں نے شہید کر دیا، اور میرے 4 بیٹے بھی انہوں نے شہید کر دیے، اور میری 3 بہنیں ان ظالموں کے ساتھ لڑتی ہوئی جب انہیں لگا کہ ان سے جان بچانا بہت مشکل ہے تو انہوں نے نہر میں کود کر اپنی جان دے دی۔ اور پھر کہنے لگیں کہ میرے پاس ٹوکا تھا، میں ٹوکے سے ان کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی، تو انہیں جب غصہ آ گیا تو انہوں نے میری یہ حالت کر دی ہے کہ میرا جسم چھلنی کر دیا ہے۔ ان کا جسم زخموں سے چور چور تھا، اور وہ زندگی کے اپنے آخری لمحات اس وقت گزار رہی تھیں۔ تو اس وقت اس عورت کے زندگی کے آخری لمحات میں الفاظ یہ تھے، کہنے لگیں کہ کوئی بات نہیں، ہمارا خاندان اجڑ گیا، سارے کے سارے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ہم اس دنیا میں نہیں بچیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، پاکستان تو بن رہا ہے نا، آپ لوگ پاکستان جا رہے ہیں، پاکستان کو میرا سلام کہنا۔ یہ وہ قربانیاں ہیں اس پاکستان کے بننے کے لیے، یہ قربانیاں اسلام کے نام پر دی گئی ہیں، اس کے بغیر کوئی جذبہ نہیں ہے ایسا کہ جس کے لیے کوئی انسان اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ انہوں نے لکھا ہے جالندھر کیمپ کا، کہ جالندھر کیمپ میں بھی اسی طرح کی صورتحال تھی کہ ہندوؤں کے سکھوں کے جتھے آئے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیے، تو کہنے لگے کہ وہاں ایک خاتون تھیں، اس سے جب پتہ چلا کہ ہم کانوائے کے صورت میں پاکستان جا رہے ہیں، تو وہ خاتون بھی زخمی حالت میں تھیں، انہوں نے ہمیں بلایا اور کہا کہ یہ میرے پاس کچھ زیور ہے جو میں نے بڑی مشکل سے ظالموں کے ہاتھوں سے بچا لیے ہیں، میں تو اب یہیں مروں گی، اس لیے کہ میں سفر نہیں کر سکتی اس حالت میں، اور میری زندگی تو یہیں ختم ہو جائے گی، لیکن یہ میرا زیور اپنے ساتھ پاکستان لے جاؤ، قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ زیور دے دینا، اور انہیں کہنا کہ یہ میری طرف سے پاکستان کے لیے قبول کر لیں، اور اس کو پاکستان کے لیے کہیں نہ کہیں استعمال کر لیں۔ دیکھیں یہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں جو اس پاکستان بننے کے لیے دی گئی ہیں، اور پھر اس پاکستان کے بننے کے بعد اس کے آزادی کے تحفظ کے لیے بھی لوگ آج تک لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ یہ جو جانیں دی جا رہی ہیں، یہ جو پاکستان بننے کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری قربانیاں، اس پر انسان کو آمادہ کرنے والی چیز صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اسلام۔ لہٰذا آج یہ کہنا کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست ہے یا قائد اعظم سیکولر اسلام چاہتے تھے، یہ اس ملک کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ قربانیاں دینے والے لوگوں کے خون کے ساتھ ناانصافی ہے۔ لہٰذا ایسے پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور ایسے پروپیگنڈے سے متاثر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے اس موقع پر، یوم آزادی کے موقع پر جس طرح خوشی منائی جاتی ہے، بیہودگی جس طرح پھیلائی جاتی ہے، جس طرح موسیقی کا سہارا لے کر خوشی منائی جاتی ہے، یہ طرز عمل بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے دین نے ہمیں خوشی منانے کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ عید الفطر ایک خوشی کا موقع ہے، اس میں ہمیں دین نے کیا سکھایا کہ ہم 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ خوشی کا موقع ہے، ہمیں دین نے کیا سکھایا کہ ہم 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح وطن کی محبت، اس کی مثال بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر مکہ کی طرف، اپنے وطن مکہ کی طرف دیکھ کر مکہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ کیا ہی پیارا وطن ہے تو، اور کتنا مجھے محبوب ہے تو، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي يَخْرَجُونِي لَمَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ
اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تمہارے علاوہ کسی اور شہر کو اپنا وطن نہ بناتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ بہت مشکل سے اپنے وطن کو چھوڑا، لیکن پھر اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے آئے اور مکہ کو فتح کیا، فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور آج کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کیسے منائی؟ آزادی کی خوشی کیسے منائی؟ اپنے وطن کو فتح کرنے کی خوشی کیسے منائی؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر چاشت کے 2 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی اس طرح منائی کہ چاشت کے 2 رکعت نوافل کی بجائے 8 رکعت نوافل ادا کیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی ہے، اس لیے کہ جس رب نے خوشی کی نعمت دی ہے اس رب کا شکر ادا کرنا یہ لازم ہے، اور اس خوشی میں اس رب کی نافرمانی کرنا یہ اس خوشی کی ناقدری ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 2 آوازیں بڑی ملعون ہیں، 2 آوازیں بڑی ملعون ہیں۔ ان میں سے پہلی آواز صوت مزمار عند نعمت، اللہ کوئی نعمت دے تو اس وقت موسیقی کو اختیار کرنا، نعمت کی خوشی میں موسیقی کو اختیار کر لینا اور اللہ سے غافل ہو جانا، یہ صوت، یہ آواز اللہ کے نزدیک ملعون ہے۔ اور دوسری آواز صوت رنت عند مصیبت، دوسری آواز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی نوحہ کرنے کی آواز مصیبت کے وقت۔ تو یہ دونوں آوازیں اللہ کے نزدیک ملعون ہیں۔ لہٰذا آج کل یوم آزادی کے موقع پر ہمارے میڈیا کی طرف سے، الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، جو صرف گانے باجے اور موسیقی کا سہارا لے کر یہ خوشی منائی جاتی ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے، بلکہ اس موقع پر ہمیں اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اس ملک کے بنانے کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں انہیں اپنی دعاؤں میں یاد کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو نعمت دے رکھی ہے اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آزاد ریاست دی ہے، آزاد سلطنت دی ہے، جہاں ہم اپنے دین کے مطابق آزادانہ طور پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر جن لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ ملک وجود میں آیا، اور آج تک جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اس کے آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، علماء کرام بھی شامل ہیں، ہمارے فوجی ادارے بھی شامل ہیں۔ علماء کرام اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے کتنے علماء کو شہید کیا گیا، فوجی جو شہید ہوئے اس کے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جو لوگ شہید ہوئے، ان تمام کی قربانیوں کو یاد کیا جائے اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد کیا جائے، یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور یہ پروپیگنڈا کرنا کہ یہ ملک اسلامی ملک نہیں بلکہ سیکولر ملک ہے، یا ان کی قربانیوں کو یاد نہ کرنا اور گانے باجے اور موسیقی کے ذریعے سے اس موقع کو گزار دینا، یہ ان کے خون کے ساتھ اور ان کی قربانیوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ لہٰذا اس موقع پر جو بےہودگی اختیار کی جاتی ہے نوجوانوں کے طرف سے اور لوگوں کو ستایا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں شرعاً ناجائز ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، جو ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اور اپنے آس پاس میں اس بات کی ترغیب دینی چاہیے کہ ہر شخص اس آزادی کی نعمت پر 2 رکعت نماز شکر ادا کرے، اور اپنے شہیدوں کو اور ان کی قربانیوں کو یاد کر کے ان کے ایصال ثواب، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ نے ہمیں یہ جو ملک دیا ہے، جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ یہاں پر اسلام کا نظام قائم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔